اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس ذکر علی ہے، مجلس یاد علی ہے۔ اس مجلس میں آ کر بھی اگر کسی کی فکر بلند نہ ہو تو اس سے پست کوئی نہیں ہو سکتا۔ فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلندیوں تک پہنچنے کا مرکز یہی ہے۔ ذکر علی، یاد علی۔ ہم ذکر اور یاد ہی کر سکتے ہیں، فہم علی ہم سے ممکن نہیں ہے۔ ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم یاد کر سکتے ہیں، ہماری بساط یہی ہے۔ فہم علی، کل میں نے حدیث پیغمبر سنائی تھی نا کہ آپ نے فرمایا تھا اوسع من الدنیا قلبا، علی کی شخصیت وہ ہے جو اس عالم سے زیادہ وسیع اس کا دل ہے۔ جس کی شخصیت اتنی وسیع ہو ہماری کوتاہ عقل اسے سمجھ کیسے سکتی ہے؟ اور فرما رہے ہیں یہاں ٹھہر کے ایک بات سمجھ لیجئے، یہ کوئی جذباتی شعری یا خطابی فقرہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا اور خدا والے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ انسانی فکر طبیعیات سے اوپر اٹھ کر ما فوق طبیعیات تک نہ پہنچے۔ یہ ایک بہت ضروری فکری بنیاد ہے، یہ منطقی، فکری اور فلسفیانہ ایک بنیاد ہے۔ کسی اونچے پلیٹ فارم پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اس سے نیچے پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو جب تک میٹا فزیکل بیسس فراہم نہیں کریں گے اپنے تھاٹس کو، اس وقت تک آپ نہ خدا کو سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھنا یعنی اب وہ سمجھنا نہیں جو میں نے پہلے ہی نفی کر دی، یعنی آپ کے پرسیپشن میں وہ نہیں آ سکتی حقیقت، نہ خدا نہ خدا والے۔
دونوں بات ساتھ یاد رکھیے، نہ خدا نہ خدا والے۔ ویسے تو دعوے دار ہم سب ہیں کہ خدا والے ہیں، مگر جب میں خدا والے کہہ رہا ہوں تو میں ان کو کہہ رہا ہوں جنہیں خدا نے اپنا کہا ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا اور بیدار ہو کے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ پرسوں کی تقریر میں میں نے گزارش کیا تھا یہ جملہ کہ بعض یہ چھوٹے چھوٹے جملے بہت بڑی فکری بحثوں کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا، دو باتیں عرض کی تھی میں نے، ایک یہ کہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم شریعت کے پابند بنائے گئے ہیں، ہمیں شریعت پہ عمل کرنا ہے، اور مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں جو شریعت پر عمل کراتے ہیں اور خود مشیت پہ عمل کرتے ہیں۔ مشیت پہ عمل کرتے ہیں، ان کی منزلت یہ ہے کہ وہ مشیت پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری سکت نہیں ہے کہ ہم مشیت پہ عمل کر سکیں۔ دوسرا جملہ میں نے عرض کیا تھا، یہ دنیا، یہ عالم، یہ خاکنائے دہر، یہ دھول مٹی کا مکان، یہ مکان جہاں ہوا کسی بھی ذرے کو کہیں سے اڑا کے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ہر لفظ کے معنی ہیں، ہوا پہ بھی غور کیجیے گا، ذرے پر بھی، اور ذرے کی اڑان پر بھی۔ یہ عالم، یہ دنیا جہاں کوئی بھی ہوا کسی ذرے کو کہیں سے اڑا کے کہیں پہنچا دیتی ہے، یہ خاکنائے دہر، یہ دھول مٹی کی دنیا، یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے اور ان کے لیے قربان گاہ ہے۔ بہت فرق ہے۔ جب تک یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تک آپ ان معصومین کے بہت سے افعال کو، ان کے اعمال کو، ان کی خدمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ان کے طرز حیات کو سمجھ لیں گے، ان کے اسلوب حیات کو ذرا سا بھی سمجھنے لگے تو خدا کی قسم خدا پر بھی یقین آ جائے گا، آخرت پر بھی یقین آ جائے گا۔ خدا پر بھی یقین آ جائے گا، آخرت پر بھی، اور دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب میں کیسے عرض کروں کہ کن کن مرحلوں سے گزرا ہوں اپنی زندگی میں۔ ایک سیمینار تھا دارالمصنفین اعظم گڑھ میں، مولانا شبلی نعمانی کی صدی تقریبات تھی غالباً، وہاں اس فقیر کو بھی بلایا گیا تھا۔ یہ مرحوم مولانا ضیاء الدین اصلاحی کے زمانے کی بات ہے، اور مجھ سے یہ طلب کیا گیا تھا کہ مولانا شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے الکلام، اس کو میں اپنے مقالے کا موضوع بناؤں۔ بہرحال اس پر میں نے مقالہ پیش کیا، اور ایک ملاحظہ، ایک تنقیدی زاویہ میرا یہ تھا کہ اصول دین پر، علم کلام پر کتاب لکھی ہے انہوں نے، لیکن صرف توحید پہ گفتگو کی اور نبوت پہ، آخرت پہ گفتگو ہی نہیں کی، چیپٹر ہی قائم نہیں کیا۔ اعتراض وارد تھا، لیکن میرے مقالے کے بعد ایک صاحب نے مجھ پر آ کر اعتراض کیا، کہا آپ کو معلوم ہی نہیں اصول دین بس دو ہی ہیں، توحید اور نبوت، آخرت ہے نہیں اصول دین میں شامل۔ ذرا دیکھیے، جب تعصب فکر میں آ جاتا ہے تو کیا انداز نظر ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں حالانکہ
یہ مسلمات میں سے ہے کہ اصول دین میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، آخرت بھی ہے، عدل بھی ہے، امامت بھی ہے، لیکن مختصر طور پہ تین کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، توحید، نبوت، آخرت۔ لیکن وہاں انہوں نے مولانا شبلی نعمانی کی حمایت میں اصول دین میں کمی کر دی۔ بہرحال وہ بات یوں یاد آ گئی مجھے کہ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں آپ، اور تمام انبیاء کی سیرتیں اور تمام انبیاء کے پیغامات، اس میں رکن اساسی کے طور پہ دو چیزیں آتی ہیں، توحید اور آخرت، توحید اور آخرت، توحید اور آخرت۔ اور ہمارے یہاں توحید اور آخرت دونوں پر یقین ضروری ہے، اور دونوں پر یقین آ جاتا ہے ہمیں صرف معصوم زندگیوں کے اسلوب کو دیکھ کر۔ بڑی بڑی فکری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ ارے اگر کوئی تاریخی زاویے سے بھی دیکھنا چاہے اور مجھ سے یہ پوچھے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ظاہری تخت حکومت پر آ گئے تھے تو انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ میں کہوں گا واپس اس لیے نہیں لیا کہ انہیں آخرت پر یقین تھا۔ ایک جملہ عرض کروں، بہت سے جوابات لوگوں نے دیے ہیں لیکن شاید یہ جواب نہیں دیا ہے اب تک کسی نے۔ کل میں نے علی کی فروتنی کی ایک شان ذکر کی تھی، فروتنی، خاکساری، تواضع، انکسار۔ اور یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، شاید 40 برس پہلے کہا تھا یا اس سے بھی پہلے، کہ ہم جو خاک کے پتلے ہیں ہم کیا خاکساری کریں گے؟ خاک، خاک، ہم تو خاک ہیں، ہم کیا خاکساری کریں گے؟ یہ لفظ خاکساری اپنے معنی کو پہنچتا ہے وہاں جہاں نور کے پیکر خاکسارانہ ظہور اختیار کریں۔ جہاں نور کے پیکر خاکسارانہ ظہور اختیار کرتے ہیں، ان کی حقیقت نوری ہے، وہ مجسم نور ہیں، ان کا ظاہر نور، باطن نور، اول نور، آخر نور، ان کا نسب سلسلہ نور، ان کی ذریت سلسلہ نور، اور وہ ہم خاکی اللہ کے خاکی مخلوقات کی ہدایت کے لیے خود خاکسارانہ ظہور اختیار کر۔ تو یہ لفظ خاکساری کے معنی تو وہاں ملتے ہیں، وہ ہے خاکساری، وہ ہے تواضع، وہ ہے انکسار۔ جو نور ہو کے خاکی ظاہر کرے اپنے آپ کو، اسی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ اسی کو ابو تراب کہتے ہیں، کسی اور پہ یہ کنیت زیب نہیں دیتی۔ مٹی کے بیٹوں کو تھوڑی ابو تراب کہہ سکتے ہیں۔ خاک کے پتلوں کو تھوڑی ابو تراب کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک بلند صلوات پڑھیں۔ حضور نے خود اپنے لیے فرمائے ہیں 2 فقرے، اعطیت جوامع الکلم، میں وہ ہوں کہ مجھے چھوٹے چھوٹے جملوں میں، یعنی الفاظ کے کوزوں میں
معانی کا کوثر سمونے کا ہنر دیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹی چھوٹی ترکیبوں میں معانی کا سمندر سمو دینے کا ہنر دیا گیا ہے. یہ ایک بات. دوسری بات کہ انا افصح العرب، انا افصح من نطق بالضاد، میں عربی زبان بولنے والوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی ہے نہیں، مجھ سے زیادہ قادر الکلام کوئی ہے نہیں. مصطفیٰ جیسے قادر الکلام نے علی جیسے بلند کو اگر ابو تراب کی کنیت دی ہے تو اس کے کوئی معنی ہے، اس کے کوئی معنی ہے. رسول نے ابو تراب کہا ہے. رسول نے، اچھا یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے، ذرا دیکھیے گا. اور لوگوں کی اپنی اپنی سوچنے سمجھنے کی سطحیں ہوتی ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، وہ ان کا علم کا پیمانہ یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو بہت سے القاب دیے ہیں، بہت سے القاب اللہ نے دیے ہیں. یہ القاب کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بتاؤں؟ آدم کے صحیفوں میں علی کے القاب ہیں، نوح کے صحیفوں میں علی کے القاب ہیں، ابراہیم کے صحیفوں میں علی کے القاب ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کی کتابوں میں علی کے القاب ہیں، قرآن مجید میں از اول تا آخر علی کے القاب ہیں. یہ وہ القاب ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. کسی نبی کا صحیفہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے. کتنے القاب کوئی ذکر کر سکتا ہے. اور پھر رسول اللہ نے علی کو القاب دیے ہیں. رسول اللہ نے کہا علی کو صدیق اکبر، رسول اللہ نے فرمایا علی کو فاروق اعظم. اور بھرے مجمع میں بار بار علی نے اعلان کیا ہے، امت اسلامیہ کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. علی نے فرمایا میں ہوں صدیق اکبر، میں ہوں صدیق اکبر. صرف یہ نہیں کہا میں ہوں صدیق اکبر، اور یہ دعویٰ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا. صدیق اکبر، یہ دعویٰ کوئی نہیں کرے گا مجھ سے پہلے اور میرے بعد مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا، مگر یہ کہ جھوٹا ہوگا. میں ہوں صدیق اکبر، میں ہوں فاروق اعظم. اور یہی علی ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کا لقب دیا. رسول اللہ موجود ہیں، امیر کائنات موجود ہیں، امیر اولین و آخرین موجود ہیں. جو امیر ہوتا ہے وہی کسی کو امیر بناتا ہے. خود سے کوئی امیر بن جائے یا غلام زادے کسی کو امیر بنائے، امیر نہیں بنتا. خدا کی قسم، جو امیر ہوتا ہے وہ امیر بناتا ہے، جو سید ہوتا ہے وہ سید بناتا ہے، جو سردار ہوتا ہے وہ سردار بناتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ذمہ دار بناتا ہے. دنیا بھر کے غلام اور غلام زادے مل کے کسی کو امیر بنا دے تو امیر نہیں بنتا. لیکن ہوا کیا؟ صدیق اکبر لقب علی کو دیا کس نے؟
صادق و امین پیغمبر نے. جو خود صادق ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے صادق کون ہے، کاذب. دنیا بھر کے جھوٹے مل کے کسی کو سچا کہیں وہ سچا ہوگا؟ یہی اس کے سب سے بڑا جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. دنیا بھر کے جھوٹے مل کے جسے سچا کہے وہ جھوٹا ہوگا. جو کائنات کا سب سے بڑا سچا ہو وہ کسی کو سچا کہے وہ سچا ہوگا. محمد رسول اللہ الصادق الامین، وہ جس کو کہیں صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر. امیر ہست و بود، امیر ہست و بود، رسول معبود، جسے امیر کہیں وہ امیر ہوگا. لیکن اپنی اپنی سوچنے کی سطحیں تھیں. دنیا میں جن کی خاندانی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا، لوٹ پر جن کی زندگی بسر ہوتی تھی، انہوں نے علی کے القاب بھی لوٹے. علی کے القاب لوٹے گئے، علی کے القاب غصب کیے گئے، علی کے القاب. مگر جتنی سوچ تھی وہیں تک پہنچ سکتے تھے. جو انہیں اچھے اچھے بڑے بڑے لقب نظر آئے اسے لوٹ لیا، اور جہاں کنہ ذات کا اشارہ تھا اسے کسی نے پسند نہیں کیا. اور جب علی سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ لقب اور کنیت کون سی پسند ہے، کہا ابو تراب. ابو تراب یہ کنیت رسول نے دی تھی، پسند علی کو اس لیے تھی یہیں علی کا نوری نسب پوشیدہ تھا. تم مٹی کے بیٹے ہو، میں نوری مٹی کا باپ ہوں. جزاک اللہ، سلامت رہو بیٹا، سلامت. یہ علی ہیں، ابو تراب علی. تو خاکساری کی شان کیا تھی؟ کبھی خدا کے سامنے اپنی کسی خصوصیت کا ذکر نہیں کیا. محراب عبادت میں کھڑے ہو کر علی کے پاؤں لرزتے تھے، علی سراپا لرزتے تھے. علی کے چاہنے والوں نے رات کی تاریکیوں میں جب دیکھا کہ علی محراب عبادت میں ہیں، ریشے مبارک پکڑے ہوئے گریا کر رہے ہیں، اس طرح لرز رہے ہیں، اس طرح کانپ رہے ہیں جیسے کسی آقا کے سامنے کوئی غلام کانپتا ہے، جیسے کوئی مار گزیدہ لرزتا ہے، کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو کیسا تڑپتا ہے، ایسے علی محراب عبادت میں رب کو یاد کر کے تڑپتے تھے. یہ علی کی شان تھی. تو علی سے کہیں ممکن تھا کہ خدا کے سامنے اپنی کسی خصوصیت کا ذکر کرے؟ یہ ہے علی، یہ ہے علی. علی کے دوستوں نے گواہیاں دی ہیں کہ علی محراب عبادت میں اس طرح تڑپتے تھے، اس طرح گریا کرتے تھے. اور جب رسول کا ذکر ہوتا تھا تو کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام. کیا فروتنی ہے، کیا خاکساری ہے. تو جب انہیں فرشتے بھی آ کے سلام کرتے تھے، اور فرشتوں کی رفتار، فرشتوں کے آنے جانے کا انداز دنیا کے سامنے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی طوفان ہوا کا گزر گیا. رسول پوچھتے تھے کیا ہوا، دیر کیوں ہوئی؟ فرماتے تھے ایک طوفان آ گیا تھا، میں رک گیا تھا. تو اب اس کی تشریح رسول خود کرتے تھے. میں بتاؤں، وہ فرشتوں کا غول تھا، وہ فرشتوں کی فوج تھی جو آئی تھی، جو تمہیں سلام کر رہی تھی. یہ ہے علی، یہ ہے علی. تو جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام
کہ فضائل و مناقب اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ بھی غور کیجئے تو وہاں پہلے خدا سمجھ میں آتا ہے، پھر آخرت سامنے آتی ہے۔ پہلے خدا نظر آتا ہے اور فوراً آخرت سامنے آتی ہے۔ جو ابھی میں نے جملہ کہا، سوچتے رہیے گا سوچتے رہیے گا۔ جو اپنی کسی فضیلت کا اظہار بھی اللہ اور رسول کے سامنے نہ کرے، اس کا مزاج کیا ہوگا؟ مزاج کیا ہوتا ہے؟ جو اہل ظرف ہوتے ہیں، جو باظرف ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کسی بزرگ کو بزرگ سمجھتا ہے اور وہ بزرگ دیکھ بھی رہا ہے اور اس بزرگ کے سامنے کسی خرد پہ کوئی ظلم ہو جائے تو وہ اتنی ہی بات کہتا ہے جتنی مشیت کے مطابق ہو۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ معاملہ تو آپ کے سپرد کیا، میں خود نہیں کچھ کروں گا، آپ جانیں، پھر اگر اسے موقع بھی ملے تو خود انتقام نہیں لے گا، کیونکہ سپرد کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک کو بزرگ مانا ہے نا، یقین ہے اس پر، اس کے عدل پر، اس کی کرم پر، اس کی قدرت پر، اس کے اختیار پر، اس کے علم پر یقین ہے نا، یقین ہے، اور کہہ دیا کہ یہ تو میں نے معاملہ آپ کے سپرد کیا۔ اب اگر موقع بھی ملے گا تو خود تھوڑی اپنے معاملے سلجھائیں گے، دوسروں کے معاملے سلجھائیں گے مگر اپنے نہیں۔ اور ہمارے یہاں اس لیے کہ یہ اس اخلاق کے خلاف ہے، اس بلندی اخلاق کے خلاف ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اگر یہ اخلاقی اور علمی اور منطقی نکات سامنے ہیں نا، ذرا گرم پانی عنایت فرمائیے گا، ایک بلند صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ جب تک یہ علمی، منطقی اور اخلاقی مقدمے سامنے نہ ہوں اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بار بار سوال ہوگا، جب خود متمکن ہو گئے تھے، جب خود ظاہری خلافت پر بھی متمکن تھے، جب خود سریر آرائے سلطنت امت اسلامیہ تھے، اس وقت فدیہ کیوں نہیں لے لیا اگر آپ کا حق تھا؟ جواب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، علی نے جو بات خدا کے سپرد کر دی، اب علی نہیں لیں گے، خدا دے گا تو علی لیں گے، اور اسی لیے آخرت کا روز مقرر ہے۔ اور یاد رکھیے ایک جملہ اور، اب اس سے آگے بڑھ رہا ہوں، ہماری آپ کی سب کی زندگیوں سے متعلق ہے یہ، اس پورے کرۂ ارض پہ جتنے افراد بشر ہیں سب سے متعلق ہے یہ۔ جس طرح ذات حق حق ہے، جس طرح خدا برحق ہے، اسی طرح آخرت برحق ہے۔ یہ دنیا پھر بیچ میں کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے امتحان گاہ اور اللہ والوں کے لیے قربان گاہ۔ یہ دو جملے اگر سمجھ میں آ گئے نا تو بہت سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ ہمارے آپ کے لیے امتحان گاہ، جب چھوٹے بچوں کے لیے کہہ دوں، کبھی امتحان میں دیا ہے نہیں دیا ہے؟ امتحان گاہ میں بیٹھے ہو، امتحان گاہ میں فوراً رزلٹ مل جاتا ہے؟ ادھر سے آئے گھبرائے ہوئے، بیٹھے، جلدی سے فکر ہے کہ پرچہ کیا ہے، جلدی جلدی پرچہ پڑھا، گھبرا کے پرچہ نہ پڑھنا، کبھی گھبراہٹ میں سوال سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ بات کس نے بتائی مجھے؟ مولا علی نے فرمایا ہے کہ فہم السؤال نصف الجواب، سوال کا صحیح سمجھ لینا آدھا جواب ہے۔ یاد رکھنا ہے،
سوال کلیئرلی کلیئرٹی کے ساتھ کوشچن سمجھ میں آ جائے تو جواب تو اسی میں پوشیدہ ہوتا ہے، جواب اسی سے شروع ہوتا ہے. سوال جو ہے وہ ظرف جواب ہے. تو گھبرا کے کبھی نہ پڑھنا سوال نامہ کوشچن پیپر، گھبرا کے نہ پڑھنا، اطمینان سے پڑھو اور اس کے بعد جواب لکھو. اور پھر فوراً جب کاپی جمع کرو تو یہ نہ کہو رزلٹ. یہ تو کوئی نہیں کرتا نا کہیں پوری دنیا میں. یہی اس دنیا کا حال ہے. یہاں کبھی کسی نیک انسان کو رزلٹ نہ ملا ہے نہ ملے گا. نہ ملا ہے اس لیے کہ یہ امتحان گاہ ہے. ادھر سے داخل ہوئے، کچھ زندگی کا وقفہ گزر جاتا ہے سوال سمجھنے میں، اور اس کے بعد زندگی کا باقی وقفہ گزرتا ہے جواب دینے کی کوششوں میں، اور اس کے بعد اس دنیا سے نکلنا قہری ہے. کیوں نکلنا قہری ہے؟ تاکہ رزلٹ دیکھ سکو. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک بلند صلوات پڑھ. ایک اور صلوات پڑھنے میں. اس دنیا میں آنا بھی ضروری ہے تاکہ امتحان میں بیٹھ سکو. اس دنیا سے جانا بھی ضروری ہے تاکہ رزلٹ دیکھ سکو. اور آنا جانا کیوں ضروری ہے، یہ امتحان کیوں ضروری ہے، اس کے بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں، مگر ایک جواب آج سن لیجئے. جب آدم کو تاج کرامت پہنایا تھا خدا نے تو شیطان نے اعتراض کیا تھا نا. شیطان کا جواب دینے کے لیے امتحان میں بیٹھنا ضروری ہے. عزت آدم، شرافت آدم، کرامت آدم، عظمت آدم کو آدم کی اولاد ثابت نہ کرے گی تو کون کرے گا؟ تو جتنے بنی آدم ہیں انہیں امتحان گاہ میں بیٹھنا ہے. اور دنیا کی تمام امتحان گاہوں سے یہ خدا کی بنائی ہوئی امتحان گاہ بہت مختلف اور ممتاز ہے. اس لیے کسی امتحان گاہ میں جواب بتانے والا موجود نہیں ہوتا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، نہ تھیوریٹیکل امتحان ہو تو تھیوری بتانے والا موجود نہیں ہے. پریکٹیکل امتحان ہو تو امتحان گاہ میں پریکٹیکل بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے. یہ لطف خدا کریم ہے. یہاں نظریہ سمجھانے والے بھی، عمل کر کے دکھانے والے بھی اس نے بھیجے. اس سے زیادہ لطف خدا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. لطف خدا سمجھ میں آیا، کرم الہی کا اندازہ ہوا، اس کی رحمانیت اور رحیمیت سمجھ میں آئی. دنیا کی ہر امتحان گاہ میں کوئی نہیں سمجھانے والا ملتا. یہاں کہہ رہے ہیں یہ امتحان گاہ ہے، مگر انگلی پکڑ کے آگے بڑھانے والے بھیج دیے، سمجھانے والے بھیج دیے، تربیت کرنے والے بھیج دیے. خدا کی قسم کیا کرم ہے. اور ایسے بے نیاز لوگوں کو بھیجا جن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ خلق خدا کی ہدایت کریں. کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہمارے لیے ہے امتحان گاہ، ان کے لیے ہے قربان گاہ. ان کی سب سے پہلی قربان، ایک مثال دوں بچوں کے لیے. اگر تم خاندانی ہو اور تم نے خاندانی جاہ و جلال اور زمین جائیداد جاگیر حشم خدم دیکھا ہے تو یہ مثال بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. معلوم ہوا کہ بہت بڑے تعلق دار یا جاگیردار یا نواب یا بادشاہ ہیں. اب تو بادشاہتیں مٹ گئیں،
اور جو ان کے خاندان سے ہیں لوگ، وہ اپنے کو پرنس اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لگا کے معاشرے میں نمایاں کرتے ہیں، حالانکہ بیچاروں کے پاس اب رہ کچھ بھی نہیں گیا ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اگر ایسا پس منظر ہو آپ کے پاس، بڑا محل، بڑے باغات، اور اس کے بعد آپ سے کوئی یہ کہے کہ دیکھو میاں، وہ فلاں جو گاؤں ہے چھوٹا سا، اس میں جا کے تمہیں لوگوں کو سکھانا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ بڑا محل چھوڑنا ہوگا، تم پھر یہاں نہیں رہو گے، اور جو ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے ہو یہ نہیں کرنا ہوگا، یہ جو تمہیں کار مرسیڈیز ملی ہوئی ہے اور یہ سب نہیں، وہاں جا کے انہی کی طرح رہنا، انہی کی طرح رہنا ہوگا، چھوٹے سے مکان میں زمین پہ سونا ہوگا، انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہوگا، اور انہیں سکھانا ہوگا کہ زمین سے اٹھ کے آسمان تک پہنچتے کیسے ہیں۔ دیکھو یہ جو خاک کے ذرے ہیں نا، ان میں ہم نے اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے، یہ جو خاک کے ذرے ہیں ان میں ہم نے اڑنے کی طاقت سکت چھپا دی ہے، یہ ہوا کو زیر کر سکتے ہیں، مگر بظاہر لگتا ہے کہ ہوا انہیں اڑاتی ہے، یہ تمہیں جا کے بتانا ہوگا کہ ہوا کے رخ کو موڑتے کیسے ہیں۔ یہ بتانا ہوگا تمہیں جا کے، مگر یہ تبھی بتا سکو گے جب انہی کی طرح رہو، پہلے خاک ہو جاؤ، اور پھر خاک کے ذرے تمہیں دیکھیں، اور پھر تم اڑنا سکھاؤ تو انہیں بھی اڑنا آ جائے گا، تم ہوا کا رخ بدلنا سکھاؤ وہ سیکھ جائیں گے۔ اب بتائیے اپنے اختیار سے وہ محل، وہ جاگیر، وہ قلعہ، وہ عظیم الشان راحتیں چھوڑ کر یہاں آنا، یہ آپ کے لیے کیا ہے، قربانی ہے یا نہیں؟ قربانی ہے نا، قربانی ہے نا۔ آپ کا تو کوئی غرض ہی نہیں، آپ کی تو کوئی غرض ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں یہ قربانی ہوگی کہ آپ نے اپنی جگہ چھوڑی اور یہاں آ گئے۔ یہ بار بار جو حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ ہمیں آدم کی تخلیق سے لاکھوں برس پہلے خلق کیا گیا، ہم نور تھے، ہم عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے، ہم حمد الہی کرتے تھے، ہم تسبیح الہی کرتے تھے، ہمارے بعد ملائکہ پیدا ہوئے، ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا، ہماری حمد سن کے ملائکہ نے حمد کرنا سیکھا، ہماری تحلیل سن کے ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا، ہماری تکبیر سن کے ملائکہ نے اللہ اکبر کہنا سیکھا۔ یہ جو وہاں متمکن تھے ان کو اس خاکنائے دہر میں بھیجا گیا، یہاں آنا ان کا خاکسارانہ ظہور اختیار کرنا، یہ ولادت نہیں قربانی ہے۔ تو ان کی زندگی تو قربانیوں سے شروع ہوتی ہے، قربانیوں پہ ختم ہوتی ہے، ان کی یہ دنیاوی زندگی۔ ہمارے لیے کیا ہے یہ دنیا؟ امتحان گاہ۔ ان کے لیے کیا ہے یہ دنیا؟ قربان گاہ۔ ان کے لیے قربان گاہ ہے۔ اور فرمانے آپ اب وہ تمام سوالات بھی ذہن سے نکل جائیں گے۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھہر کے ذرا ضبط کر کے سماعت فرمائیے گا۔ علی کو معلوم تھا کہ آج قتل ہو جائیں گے تو مسجد میں گئے کیوں؟ حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو کربلا گئے کیوں؟ یہ جب روز اول زمین پر آئے تھے تو سمجھ کے آئے تھے کہ ہم قربان گاہ میں جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی ایک آپ کی ذہانتوں میں بھروسہ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس دن کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کا عہد کیا ہوتا ہے؟ ملک پر قربان ہونے کے لیے بس تیار رہو۔ اور عام حالات تو عام حالات، جس وقت دو ملکوں میں لڑائی ہو رہی ہو،
اس وقت جب کوئی فوج میں آگے بڑھتا ہے تو زندگی کے لیے یا مرنے کے لیے؟ توجہ ہے؟ وہ جا رہا ہے سمجھ بوجھ کر کہ ہمیں اس ٹینک کے مقابلے میں جانا ہے، ہم مر جائیں گے مگر وطن محفوظ رہ جائے گا۔ اسے خودکشی نہیں کہتے۔ کوئی تھنکر، کوئی فلاسفر، کوئی آئنسٹائن، کوئی ارسطو، سقراط، افلاطون آ کے یہ نہیں کہتا کہ تم خودکشی کیوں کر رہے ہو۔ یہ جب علی اور حسین کی باتیں ہوتی ہیں تو امت اسلامیہ کے مفکر آ کے کہتے ہیں انہیں علم تھا تو انہوں نے قدم کیوں اٹھایا؟ یہ جانتے تھے تو کیوں گئے؟ اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی؟ ہاں یہ جانتے تھے، روز اول سے جانتے تھے، مشیت پر عمل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ جب دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے اسے قربان گاہ سمجھا تھا۔ اور ان کے لیے یہ پورا عرصہ کیا ہے؟ ایک آنے واحد ہے۔ زندگی کا کل وقفہ ایک آنے واحد ہے۔ ایک آنے واحد میں بے شمار وقفے ہیں، بے شمار وقفے ہیں، بے شمار لمحے ہیں، اور ان میں ہر لمحہ منقسم اکائی ہے۔ غیر منقسم کیا ہے؟ غیر منقسم کیوں ہے؟ یہ بھی راز ہے اب تک، وہ بھی راز ہے اب تک۔ راز ہے قیامت کا، راز ہی قیامت ہے۔ فلاسفی آف ٹائم، ریلیٹیوٹی آف ٹائم۔ کون سی ریلیٹیوٹی؟ آئنسٹائن کی؟ اس سے آگے کی سوچیے، جس ریلیٹیوٹی کو قرآن نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ایک آخرت کا روز سمجھتے ہو کتنا بڑا ہے، جو تمہارے حساب و شمار سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن، ایک روز، اور وہاں سے امر نازل ہوتا ہے اور وہیں واپس جاتا ہے، اور وہ اللہ کا ایک دن تمہیں اندازہ ہے کتنا طویل ہے۔ ہزاروں تمہارے حساب سے تم سوچتے ہو روز و شب اور ماہ و سال کا حساب، اس سے ہزاروں سال کے برابر ایک دن ہے اللہ کا۔ یہ جو قرآن مجید کی انٹروڈیوس کی ہوئی ریلیٹیوٹی ہے ٹائم کی، یہ کوئی سمجھے تب سمجھ سکتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے ایک لمحہ بھر صبر کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، اسی طرح ایک طویل عرصے تک صبر کرنا علی کے لیے ممکن ہے۔ صبر، اللہ والوں کا صبر، محمد کا صبر، علی کا صبر، حسین کا صبر، ان کے صبر کے سامنے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اب دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ان کا مقابلہ موسیٰ نہیں کر سکتے تو تم کیا کرو گے؟ موسیٰ کے سامنے ایک ٹوکنے والا آیا تھا نا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ موسیٰ جس بات کا تمہیں پتہ نہیں اس پہ صبر کیسے کرو گے؟ ایسا کوئی خطاب آل محمد کے سامنے ہے؟ محمد اور آل محمد کے سامنے کوئی ایسا خطاب ہے کہ صبر کیسے کرو گے؟ صبر کیسے کرو گے؟ اور فرما رہے ہیں آپ کوئی ایسا خطاب ہے؟ ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے
کہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے تھے کہ انہیں اللہ نے علم لدنی سے پہلے ہی سرشار کر دیا تھا. علم تھا. یہ جہاں قدم رکھ رہے تھے معلوم تھا یہ کون سی جگہ ہے. یہ زمین ہے، یہ خاکدان دہر ہے، اور اس زمین کے ذرے ذرے کو پہچانتے تھے، گزرتے ہوئے زمان کے لمحے لمحے کو پہچانتے تھے، اور ان کی کوئی غرض نہ کسی لمحے سے وابستہ تھی نہ کسی ذرے سے. بے نیاز خدا کے بے نیاز بندے تھے. بے نیاز خدا کے بے نیاز بندے تھے. غنی اللہ کے غنی بندے تھے. دنیا کی دولت سمیٹ کے اپنے خزانے میں رکھ کے غنی بننا اور ہے، خدا کو دل میں رکھ کے غنی بننا. اللہ کے خاص بندوں میں جو استغنا ہوتا ہے، نہ نظر بھر کے نہ فرعون کو دیکھتے ہیں نہ قارون کو. جب بھی دیکھتے ہیں کسی نمرود و قارون و حامان و شداد کو تو حقارت کی نظر سے. حقارت کی نظر اتنی سچی اور گہری ہوتی ہے کہ وہ خود ذلیل اپنے کو محسوس کرتا ہے. جب بھی کوئی نمرود کسی ابراہیم کی نظر کو دیکھتا ہے تو اپنے کو ذلیل محسوس کرتا ہے. جب بھی کوئی فرعون کسی موسیٰ کی نگاہ سے اپنے کو دیکھتا ہے خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے. جب بھی کوئی ابو سفیان اور ابو جہل محمد کی نگاہ سے خود کو دیکھتا ہے خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے. جب بھی ابو سفیان کی حال آل رسول کے مقابلے میں آتی ہے خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے. یہ اللہ کے خاص بندوں، اللہ کے عزیز بندوں، اللہ کے عظیم بندوں، اللہ کے شریف بندوں، اللہ کے کریم بندوں، اللہ کے اولو العزم بندوں کے مقابلے میں یہ زمین کے حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، یہ زمین کی نجاستوں کو چاٹنے والے، یہ زمین پر حشرات الارض کی طرح زندگی بسر کرنے والے اور زمین کی نجاستوں کو چاٹنے والے یہ کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ کیوں مسلسل آل رسول کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں، رقیق تقریریں ہوتی ہیں؟ یہ یاد رکھیے، رسول اللہ کی ایک حدیث سے استفادہ کر کے عرض کر رہا ہوں، جس کی زبان سے رقیق الفاظ نکلیں سمجھ لینا کہ اس کا نسب نامہ رقیق ہے. یہ زبان جو ہے یہ جوہر خاص ہے، اس کے پیچھے انسان چھپا ہوتا ہے. یہ علی کا جملہ ہے، یہ مولا علی کے ان جملوں میں سے ہے، یہ مولا علی کے ان جملوں میں سے ہے جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے ادیب نے بھی کہا ہے کہ ان جملوں کا کوئی بدل نہیں ہے. 2 جملے بس سنا دوں، یاد رکھنا، اور اس پر ان جملوں پر اپنی شخصیت کو تولنا، گرنے نہ دینا. کہیں علی کا واسطہ دے رہا ہوں، کہیں گر نہ پڑنا، کہیں ٹھوکر بھی نہ لگنے پائے. کیا فرمایا علی نے؟ قیمتوں کو، آج کل قیمتیں لگتی ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا؟
قیمتیں لگتی ہیں، پرائم منسٹر کی قیمت لگ جاتی ہے، چیف جسٹس کی قیمت لگ جاتی ہے، قیمتیں لگ جاتی ہیں، اور کچھ تو ایسے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بے دام بک جاتے ہیں. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ ہیں جن کو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملے گی. خسرانا مبینہ، خسران. یہ جو خریدنے والے ہوتے ہیں نا، یہ جانتے ہیں کہ جو بک رہا ہے اصل میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو پہلے خریدتا ہے اور کہتا ہے میں قیمت دوں گا بعد میں، اور جب قیمت لینے کے لیے IMF پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب آپ اپنا بھی حساب کتاب دے دیجئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہوا میں بک جاتے ہیں، آندھی میں لٹ جاتے ہیں، طوفان میں غرق ہو جاتے ہیں، ایسے نابود ہوتے ہیں کہ نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت. تو جناب والا یہ دنیا ہے، اسے پہچانیں اور اپنی قیمت گھٹا کے نہ بتائیں، اپنی اصلی قیمت پہچانیں. کون بتائے گا قیمت آپ کی؟ انسان کی قیمت بتا بھی کون سکتا ہے؟ خاک کے پتلے کی قیمت وہی بتائے گا نا جو خاک کا باپ ہوگا. قیمت وہ بتائے گا نا. قیمت کون بتاتا ہے؟ جس فیکٹری کا مال ہوتا ہے اس فیکٹری کا مالک ہی تو بتاتا ہے قیمت. تو قیمت آپ کی کیا ہے اور آپ کی حقیقت کہاں پوشیدہ ہے؟ میں اناڑی کمپیوٹر کی اسپیلنگ بھی نہیں جانتا، کیسے لکھوں کہ سی سے؟ مثال دے رہا ہوں، بہت سنجیدہ نہ ہو جائیے گا. اور آخر میں جو ٹر ہے پتہ نہیں کہ TUR ہے کہ TER ہے کہ TOR ہے کہ TAR ہے. جاہل مطلق. اور جناب والا اب مجھے کون بتائے گا کہ کمپیوٹر کا کون سا جز، کون سا پارٹ، کون سی چیز کہاں ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ اور اس کی روح کیا ہے؟ کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے؟ کمپیوٹر کا راز کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کمپیوٹر کی کمپنی والے. وہاں جا کے پڑھوں، لکھوں، ٹریننگ حاصل کروں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. دونوں باتیں علی نے بتائیں، قیمت بھی بتائی اور آپ کے وجود کا ہیڈ کہاں ہے، ہارٹ کہاں ہے بتا دیا. کیا فرمایا؟ ایک تو کہا المرء مخبوء تحت لسانہ، چھوٹا سا. جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، سب یاد رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا. ایک المیہ ہے اس عہد میں کہ لوگوں کی زبان کا معیار ختم ہو گیا ہے. شریفانہ گفتگو کا انداز ہی عنقا ہوتا جا رہا ہے، رقیق، اور نعوذ باللہ پست بازاری زبان یہ عام ہوتی جا رہی ہے. نعوذ باللہ. نہیں، معیار باقی رکھیے. آپ اہل بیت کے ماننے والے، آپ اللہ والے، زبان کا معیار بلند رہے. علی نے کیا فرمایا؟ المرء مخبوء تحت لسانہ. انسان کی پوری شخصیت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. نوٹڈ، رجسٹرڈ. انسان کی پوری شخصیت کہاں چھپی ہوتی ہے؟ اس کی زبان کے پیچھے. انسان نے زبان کھولی اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی باعزت گھرانے کا ہے، شریف ہے، عزیز ہے، اخلاقی قدریں ہیں اس کے ساتھ یا نہیں. آپ کسی سے ملے، اس نے آپ کہہ کے خطاب کیا تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خود عزت نفس رکھتا ہے. جو خود عزت نفس رکھتا ہے وہی دوسرے کو عزت دے سکتا ہے. جو عزت ہی نہیں رکھتا وہ عزت دے گا کیا؟ آپ جناب سے گفتگو اور کسی سے آپ ملے اور بلا وجہ وہ تو تکار پہ اتر آیا تو آپ سمجھ جائیں گے نا، ایک لفظ سمجھ کے، ایک لفظ سن کے اسی کو نہیں سمجھیں گے، اس کی 7 پشتوں کو بھی سمجھ لیں گے. یہ اصول ہے. تو یہ جملہ یاد رکھیے گا، مولا کائنات، امیر المؤمنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ المرء مخبوء تحت لسانه، انسان پوشیدہ ہوتا ہے اپنی زبان کے پیچھے. زبان، سخن، کلام، قول، یہ جو لفظیں ادا ہوتی ہیں، یہ جو جملے ادا ہوتے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں آپ، اس کی کتنی اہمیت ہے. اور دوسری بات، اب قیمت کیا ہے آپ کی؟ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کا وہ علم ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. قیمت، آپ کا بدن تول کے قیمت نہیں لگائی جائے گی. خربوزے کے بازار چلے گئے اور خربوزہ تولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پورا خربوزہ رکھ دیا اور ترازو پہ تولا اور دے دیا. تو انسان کی قیمت کیا ہے؟ ہاں، امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کی حکومتیں یہی کرتی ہیں، تول لیتی ہیں کہ کون کتنا شریف ہے، کون کتنا رذیل ہے، اسی حساب سے قیمتیں دے دیتی ہیں. اور قیمتیں بھی نقد کم دیتی ہیں، ادھار لگا دیتی ہیں، اور ادھار پھر کبھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ کہیں آپ لوگوں کا ذہن سیاسی باتوں میں نہ الجھ جائے. میں کبھی سیاسی باتیں نہیں کرتا، میں تو زندگی کی حقیقتیں بیان کرتا ہوں. میں دنیا کی زمینی حقیقتیں عرض کر رہا ہوں. اور فرما رہے ہیں آپ، تو یہاں آدمی تول کے بکتے ہیں. ایسی جمہوریتوں میں آدمی تول کے بکتے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں تول کے بکتے ہیں؟ ارے تولنے گننے میں کوئی فرق ہے؟ تولنے گننے میں کوئی فرق ہے؟ خدا کی قسم کوئی فرق نہیں. تولنے گننے میں کوئی فرق نہیں ہے. تولنے اور گننے میں کوئی فرق نہیں. کتاب مقاصد میں جب ربا کی بحث آتی ہے تو وہاں یہ ایک بحث آتی ہے کہ ربا جو ہے کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے. گننے والی چیزوں میں کچھ چیزیں گن کے بیچی جاتی ہیں. بعض جگہوں پر یہ انڈے گن کے بیچتے ہیں، کیلے گن کے بیچتے ہیں، بعض جگہوں پر تول کے بیچتے ہیں. ہے نا؟ دو طرح کے طریقے ہیں. ہر جگہ حکم بدل جاتا ہے. تو گننے اور تولنے میں فرق نہیں ہے. گنا اور تولا جاتا ہے بیچنے کے لیے اور خریدنے کے لیے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں تولنا، اور علامہ اقبال کہہ گئے ہیں گننا. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. انہیں نہیں معلوم تھا تولنے گننے میں فرق نہیں ہے. اور یا دوسری بات کہوں، تعویل، کہ وہاں تولنے سے مراد کچھ اور تھا. ان کی نظر میں تولنا یعنی انسان کا حقیقی وزن سمجھنا، اس کی بات کو سمجھنا، اس کی رائے کو سمجھنا، اس کے علم کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا. کبھی کبھی ایک فرد پوری امت پہ بھاری ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک فرد پوری انسانیت پہ بھاری ہوتا ہے. اس کی بس دو مثالیں دوں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے فرمایا ایک موقع پر اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کہ ایمان ابو طالب کو سنو. ایمان ابو طالب ایسا ہے کہ اس ایمان کو اگر پوری دنیا کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ایمان ابو طالب کا پلہ زیادہ وزنی ہوگا. اور دوسرے موقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق فرمایا ہے. اور بار بار فرمایا ہے. بات سند کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، صفحہ سطر کے ساتھ کبھی فرمائیے گا تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں کہ کتنے محدثین نے، کتنے تابعین نے، کتنے تبع تابعین نے، کتنے علماء نے، کتنے فقہاء نے، کتنے مصنفین نے، کتنے مؤلفین نے، کتنے ادباء نے، کتنے شعراء نے، کتنے متکلمین نے، کتنے اصحاب فکر نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ جملے نقل کیے، کوٹ کیے، استفادہ کیا اور دنیا میں عام کیا. بار بار رسول نے کہا علی ابن ابی طالب وہ ہے جس کی ایک ضربت
ایک ضربت علی کی ایک ضربت روز خندق قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کی تمام عبادتوں پر بھاری ہے. جس کی ایک ضربت، تلوار سے ایک ضربت، شمشیر سے ایک ضربت، کافر کے سر پہ علی کی ایک ضربت تمام عالمین کی عبادت سے افضل ہو، اس علی کا سجدہ کتنا عظیم ہو. اس علی کا اللہ کے لیے قیام کتنا عظیم ہوگا، اس علی کا اللہ کے لیے رکوع کتنا عظیم ہوگا، اس علی کا اللہ کے لیے سجدہ کتنا عظیم ہوگا، جس کی ایک ضربت اتنی عظیم ہو. با شہادت پیغمبر، پیغمبر کی گواہی ہے، کسی اور کی نہیں، پیغمبر کی گواہی ہے. اس علی کو تم سمجھ سکتے ہو؟ کسی بہتے ہوئے دریا میں جا کے اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنا، کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں. کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں، کسی بہتے ہوئے دریا میں اپنے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرنا. تم علی کو سمجھ سکتے ہو؟ علی بہت بلند ہے. بتاؤں، وقت گزر چکا مگر ایک جملہ بے اختیار ذہن میں آ رہا ہے، عرض کر لینے دیجئے. آپ سب، ایک ماحول بنا ہوا ہے اس وقت دنیا میں، جوان اپنی روحانی ترقی کے لیے بے چین ہیں، روحیں پیاسی ہیں، تشنا ہیں. ہر شخص کوئی تصوف کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی سیر و سلوک کا، کوئی علم اخلاق کا، کوئی دینیات کا. زیادہ تر رجحان سیر و سلوک کی طرف پیدا ہو رہا ہے. ہاں، بہت اچھی بات ہے، ترقی کرو. اصل ترقی یہی ہے، انسان کی بحیثیت انسان ترقی، انسان کی بحیثیت انسان ترقی. دولت جمع کر لینا ترقی نہیں ہے. کسی ملک کے پرائم منسٹر بھی بن جاؤ تو ترقی نہیں ہے. پتہ نہیں چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو جاؤ گے. کوئی پریسیڈنٹ بن جانا ترقی نہیں، کوئی گورنر بن جانا ترقی نہیں ہے، کوئی بینکر بن جانا ترقی نہیں ہے، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بن جانا ترقی نہیں ہے، کوئی بادشاہ اور ملک بن جانا کوئی ترقی نہیں ہے. ترقی بحیثیت انسان، انسان بحیثیت انسان، انسان بحیثیت انسان. ترقی کا راہ کیا ہے؟ سیر و سلوک. سیر و سلوک میں کیا ہے؟ جتنا عمل کرو گے حجابات ہٹتے جاتے ہیں. حجابات ہمارے اور بلند مقامات کے درمیان حجابات ہیں. ذرا غور سے سننا، غور سے سننا اور یاد رکھنا اس فقیر کے یہ جملے. حجابات کیا ہیں؟ کیا ہیں حجابات؟ کیا موٹے موٹے دبیز بنے ہوئے تیار کیے ہوئے پردے ڈالے ہیں اللہ نے؟ بہت سے حجابات تو زمان و مکان کے حجابات ہیں. ٹائم خود ایک حجاب ہے، اسپیس خود ایک حجاب ہے. کل جو گزر گیا اور آج جو آیا، بیچ میں کوئی چادر ڈالی تھی آپ نے؟ کوئی قنات لگا دی بیچ میں؟ اور کل جو آئے گا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ کوئی قنات لگی ہوئی ہے، کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے، کوئی پردہ پڑا ہوا ہے. وقت خود حجاب ہے. اتنے آسان جملوں میں شاید کوئی سمجھا نہیں پائے گا تمہیں اتنے پیار سے. وقت خود ایک حجاب ہے، مکان خود ایک حجاب ہے، اسپیس ایک حجاب ہے. اور اس حجاب کو نہ تم نے ڈالا ہے نہ تم اٹھا سکتے ہو. نہ تم نے بساط زمان و مکان بچھائی ہے نہ تم اسے لپیٹ سکتے ہو. تو جس نے بچھائی ہے وہ جہاں سے جب چاہے قطع و برید کر دے. وہ جس کے لیے جب چاہے حجاب پیدا کر دے، جس کے لیے جب چاہے حجاب ہٹا دے. دو برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کے سامنے سے حجاب ہٹ جاتا ہے، ایک کے سامنے حجاب پڑا رہتا ہے. اس لیے ساتھ بیٹھنے پہ غرور نہ کرو.
ساتھ رہنے پہ حجاب نہ کرو. 2 آدمی ساتھ ساتھ اعتکاف میں بیٹھے, 2 آدمی ساتھ ساتھ اعتکاف میں بیٹھے. ایک صدق دل سے روز اول سے یقین کامل پہ تھا, جس دن اعتکاف ختم ہوا اس کے سامنے سے حجابات برطرف ہو گئے. دوسرا شخص بیٹھا تو تھا اعتکاف میں, مگر شک بھی تھا, پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں, مگر چلو بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں, مگر چلو اعتکاف کر لیتے ہیں. پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں, کس نے دیکھی ہے قیامت, مگر چلو اب سب لوگ کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. شروع سے جب شک میں آپ غلطاں تھے تو آپ 3 دن نہیں, 30 دن نہیں, 300 سال نہیں, 3000 سال نہیں, شیطان کی طرح لاکھوں سال اعتکاف میں بیٹھے رہے ہیں. رزلٹ کیا ہوگا؟ رجیم, لعین, مردود, مطرود. ارے لاکھوں برس فرشتوں کی صحبت میں رہے, فرشتوں کے صحابی رہے, اور ایک لمحے بھر میں شیطان کے شیطان ہو کے رہ گئے. لاکھوں برس. بعض حضرات جب تاریخ کی ترازو لے کے تولتے ہیں نا لوگوں کو, تاریخ کی ترازو, اور دیکھیے انہوں نے غلطیاں بھی کی, انہوں نے اچھائیاں بھی کی, تو اچھائیوں کو اور غلطیوں کو, اچھائیوں اور غلطیوں کا وزن, نیکی اور بدی کا وزن ہم آپ نہیں سمجھ سکتے, وہ رب العالمین سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے نیکی کا وزن کیا ہے اور برائی کا وزن کیا ہے. سن لیں چند جملے اور, عمل کریں یقین کے ساتھ, واجبات کی پابندی کریں, نماز سے غفلت نہ ہو, روزے میں کوتاہی نہ ہو, جتنی آپ کو طاقت اور سکت دی گئی ہے اسی کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس کے قہر و غضب سے کبھی بے خوف نہ ہو. نا امید ہونا کفر ہے, بے خوف ہونا فسق ہے. بے خوف ہونا فسق ہے. دل رحمت خدا کی طرف مائل رہے, قدم خوف خدا سے لرزا رہیں. یہ طرز زندگی علی سے سیکھو تو سامنے سے حجابات برطرف ہوتے جائیں گے, اور جب حجاب برطرف ہوگا تو یقین بڑھے گا. یقین بڑھے گا تو قدم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں, قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس سیر و سلوک کی راہ میں تمہارا امام, تمہارا ہادی, تمہارا پیر, تمہارا مرشد, تمہارا دستگیر سوائے اس کے کوئی ہو نہیں سکتا, جس کا اعلان یہ ہو کہ لو کشف الغطا لمزددت یقینا. اگر میرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. کوئی تمہارا دستگیر نہیں ہو سکتا سوائے علی کے, کوئی پیر و مرشد نہیں ہو سکتا سوائے علی کے. کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک نہ آیا ہے, نہ آئے گا, کہ اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. توجہ رکھنا, اب جو جملہ کہہ رہا ہوں, اور روایات صحیحہ کی روشنی میں ہم مودت علی و آل علی کے ساتھ, ہم محبت علی و آل علی کے ساتھ, ہم ولایت علی و آل علی کے ساتھ جب صراط مستقیم پر گامزن رہیں, شریعت پر عمل کرتے رہیں, تو ہمارے سامنے سے حجابات برطرف ہوتے ہیں, حجابات برطرف ہوتے ہیں, پردے ہٹائے جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہے سلوک اللہ کا جب ہم یہاں ہیں زمین پر. اور آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے سامنے سے بھی روایت میں ہے لفظ حجاب ہٹانا. علی شب ہجرت جب سو گئے, اللہ نے فرشتوں کو بلایا اپنے پاس, حجاب ہٹایا ان کے سامنے سے, کہا دیکھو کچھ دیکھ رہے ہو.
ہمارے حجابات ہٹتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بلندیاں. بلندیوں کا آخری معیار تو ہے علی. اللہ فرشتوں کو بلا کے فرشتوں کی نگاہ سے حجاب ہٹاتا ہے، دکھاتا کسے ہے؟ علی. روایت میں یہ لفظ ہے، حجاب ہٹایا، دیکھا زمین پر کیا ہو رہا ہے، کہا خدا کی قسم اے پروردگار عجیب منظر ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، ایک چچا زاد بھائی دوسرے چچا زاد بھائی کے لیے ایسی جان نثاری کر رہا ہے، خود کو موت کی نیند سلانے کے لیے تیار ہے اس کی جان بچانے کے لیے. کہا کون ہے تم میں سے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے؟ کہا ہم چاہتے ہیں ہمیں اور عمر ملے تاکہ تیری اور عبادت کریں. کہا اب تم اپنا مقام دیکھو، علی کو دیکھو. حجابات ہماری طرف سے بھی اٹھتے ہیں، ہماری نگاہ کے سامنے سے بھی. حجابات اللہ بھی ہٹاتا ہے ملائکہ کے سامنے سے. ایک موقع نہیں ہے، بار بار. شب ہجرت حجاب ہٹایا، ملائکہ کی نگاہ سے خدا نے علی کو دکھایا. بدر کے روز حجاب ہٹایا، علی کو دکھایا. خندق میں حجاب ہٹایا، علی کو دکھایا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو حجابات پڑے ہوئے ہیں، جب تک یہ حجابات ہٹیں گے نہیں، علی سمجھ میں نہیں آ سکتا. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد. علی کا مقام، علی کا مرتبہ، اور ان کے لیے یہ پوری دنیا ازل سے ابد تک ایک آنے واحد ہے، جسے قرآن مجید نے کہا حین. رسول محنت کرو، یہ ظلم کریں گے تم پر. علی جاؤ قربانیاں دو، یہ ظلم کریں گے تم پر. فتول عنہم حتی حین، بس ایک آن کے لیے ان کی طرف سے منہ موڑ لو. یہ ایک آن اللہ کا. اور دو بار یہ آیت آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس پورے مقام کو سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ دو بار حین کیوں آیا. اس سے پہلے کا ایک حین بھی یاد کر لیجئے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. کیا وہ حین یاد ہے جب انسان کچھ نہ تھا؟ اے رسول دوسرا مقام کیا ہے؟ ان کی طرف سے ایک حین کے لیے، ایک آن کے لیے نگاہیں موڑ لیجئے. اور پھر دو بار کیوں آیا؟ اس لیے کہ دو قیامتیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے. ارے علی قربانیاں دو، حسین قربانیاں دو، قیام قائم آل محمد تک کے لیے ان سے منہ موڑ لو. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلد بازیاں کر رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں. وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب ان کے سامنے آ جائے گا نا عذاب تو پھر ان کی صبح تاریک ہو جائے گی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور پھر تم ایک آن کے لیے ان کی طرف سے منہ موڑ لو. دیکھو تمہارا پروردگار کیسا بے نیاز ہے. دیکھو تو تمہارا پروردگار کیسا بے نیاز ہے. اس بے نیاز پروردگار کا بے نیاز بندہ علی ہے جس کا سر زخمی ہو چکا ہے. قربان گاہ میں قربانی پیش کر کے، خدا کی قسم جو سچے جذبے سے لوگ اپنے وطن کی خاطر بھی جان دیتے ہیں نا، مرنے کے بعد اگر ان کو طاقت دے خدا کہ بولو اور بتاؤ کیا گزری، تو وہ یہی کہیں گے میرا ملک سلامت ہے نا، میں کامیاب ہو گیا.
میرا ملک سلامت ہے نا، میں کامیاب ہو گیا. میرا پرچم زمین پہ گرا تو نہیں، میں کامیاب ہو گیا. میرا مقصد رہ گیا نا باقی، میں کامیاب ہو گیا. یہی کامیابی کا راز علی کے اس جملے میں تھا. فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تابوت اٹھائیں گے، علی ابن ابی طالب کے تابوت کی شبیہ اٹھائیں گے. اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے دست و بازو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس دنیا دنی سے بے نیاز رکھے، اللہ آپ کے نفوس میں شجاعت بھر دے، اللہ آپ کی نورانیت میں اضافہ فرمائے. آپ علی کے تابوت کی شبیہ اٹھائیں گے. میں کہوں گا یا علی، موقع تو ہے کہ میں آپ کے مصائب پڑھوں، مگر میرے سامنے یہ حقیقت بھی ہے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے زخمی سر پہ پٹی باندھنے والا حسین موجود تھا. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں کو اسی طرح ہمیشہ ماتمداری آل محمد میں بلند رکھے. جب سر مبارک علی زخمی ہوا ہے، حسین نے ماتھے پر رومال باندھا. جب حسین کا سر زخمی ہوا، کوئی نہ تھا جو حسین کی پیشانی پہ رومال باندھتا. حسین کے سر مبارک پہ تیر جب لگا ہے یہاں پیشانی پر، آقا نے اپنا عمامہ کھولا، پھر اپنے عمامے سے خود اس زخم کو باندھا ہے، اور اس کے بعد پھر میدان میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حسین کے سینے پہ تیر لگا، اور اس کے بعد پھر حسین کے گلے پہ تیر لگا. یہی حسین کے جسم پہ کتنے زخم لگے. جب آقا حسین سرہانے بیٹھے تھے اور امیر المومنین کے پیشانی پہ باندھ رہے تھے رومال، تو علی نے خود کہا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حسین نے یقیناً بابا کے رخسار کو بوسہ دیا ہوگا. پوچھا، بابا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ کہا، ہاں حسین، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک زخم لگا ہے، مجھے ایک زخم لگا ہے، اور تم اپنے ہاتھوں سے میرے زخم پر رومال باندھ رہے ہو. تمہارے جسم پر نہ جانے کتنے زخم ہوں گے، سر سے پیر تک کوئی نہ ہوگا جو تمہارے سر پر، تمہارے جسم پر کوئی رومال باندھے. رومال باندھنے کے بجائے گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس طرح پامال کیا جائے گا کہ پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. یا علی، آپ کا تابوت اٹھایا حسن نے، آپ کا تابوت اٹھایا حسین نے. آج آپ کے ماتمدار آپ کے تابوت کی شبیہ اٹھاتے ہیں، مگر ہائے حسین، جس کا تابوت نہ اٹھا، جس کا لاشا پامال سم اسما ہوتا رہا. واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ زینبہ، واہ عباسہ.